الحمد لله ذي المجد والعلا والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا إمام القبلتين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة السلام علیکم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی سبحان اللہ بعد از حمد و سلام قابل عز و شرف حاضرین گرامی، آج کے جمعۃ المبارک میں
سورۃ البقرہ اس کی آیت نمبر 83 پہلا پارہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں چند معروضات اور اس کے ساتھ چند احادیث طیبہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ سے ایک عہد لیا، وہ اینڈ پہ کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں، بنی اسرائیل سے اللہ کریم نے ایک عہد لیا تھا اور انہوں نے سوائے چند لوگوں کے اس عہد کو توڑ دیا۔ اور آپ کو علم ہے کہ عہد وعدہ کسی سے بھی کیا جائے تو اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، فرمایا وعدہ پورا کرو، بے شک وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو پھر اللہ سے وعدہ ہو، بندے سے نہیں۔ اللہ سے اگر کوئی عہد کرتا ہے تو پھر اس کی حیثیت اور بڑی ہو جاتی ہے۔ تو وہ عہد جو اللہ نے بنی اسرائیل سے لیا تھا اس کو یہاں پہ اللہ نے ذکر کیا، اور بالکل یہی باتیں یہ اس امت کے لیے بھی ہیں۔ یہ جو امت محمدیہ ہے، امتوں میں سب سے آخری امت، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں سے آخری نبی ہیں، قرآن ساری کتابوں سے آخری کتاب ہے، اور یہ امت آخر الامم ہے، سب سے آخری امت ہے۔ تو اس امت سے بھی یہی عہد ہے۔ انہوں نے اس عہد سے کیا کیا، آج ہم اس عہد کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ قرآن صرف وقت پاس کرنے کے لیے پہلی قوموں کی باتیں نہیں کرتا کہ تم وقت پاس کر لو، پڑھ کے چلو، ٹائم اچھا گزر جائے گا، کہانی سنانے کے لیے۔ یہ ہماری ہدایت کے لیے پہلی امتوں کی بات بھی اللہ بیان فرماتا ہے کہ جس بات کی وجہ سے پہلی امتوں کو ذلیل و رسوا کیا گیا، جس گناہ کی وجہ سے پہلی امتیں وہ تباہ و برباد ہوئیں، تم اس گناہ سے بچو۔ یہ مقصود ہے قرآن پاک میں پہلی امتوں کے حالات بیان کرنے کا۔ تو یہ عہد اللہ نے ذکر کیا، اسے یہاں بھی آپ سن لیں، گھر جائیں تو سورہ بقرہ اس کی 83 نمبر آیت کو آپ ضرور پڑھیں، پھر آپ کو مزید اس کو پڑھنے میں نفع ہوگا، فائدہ ہوگا۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا۔ یہ اولاد یعقوب، بنی اسرائیل کی پہلے بھی میں نے ایک جمعے پہ عرض کیا تھا، یہ کون ہے بنی اسرائیل؟ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے اسے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں یعقوب علیہ السلام، ان کا لقب ہے اسرائیل، جو ان کی آگے اولاد ہے وہ بنی اسرائیل ہے۔ یہودی بھی اس کے اندر تھے، عیسائی بھی اس کے اندر شامل ہیں۔
تو فرمایا جب ہم نے بنی اسرائیل سے اولاد یعقوب علیہ السلام سے ایک عہد لیا، ایک وعدہ لیا کہ یہ چیزیں ایگریمنٹ کیا کہ یہ کام تم نے کرنے ہیں، تو اللہ خود لے رہا ہے ان سے وعدہ، تو پھر اس کو توڑنا کتنا بڑا جرم ہوگا، آپ خود اندازہ لگائیں۔ پہلا عہد کیا ہے؟ فرمایا لا تعبدون الا اللہ، کہ پہلا کام یہ ہے کہ تم نے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت تم نے نہیں کرنی۔ تو یہ سب سے پہلا وعدہ اللہ نے لیا، اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہیں، کوئی اور شریک نہیں، لیکن انہوں نے اس وعدے کو بھی توڑا۔ وہ آپ قرآن میں بہت ساری جگہوں پہ پڑھ سکتے ہیں کہ انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، گائے کا بچڑا نہیں ہوتا، سونے کا بنا کے اس کو انہوں نے کہا یہ ہمارا خدا ہے۔ تو اس امت پہ کم از کم یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ یہ امت گناہ گار ہے، لیکن شرک سے اللہ نے اس کو بچایا ہوا ہے۔ کوئی کمزور سے کمزور مسلمان بھی وہ ہر روز کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو یہ اس امت پہ خاص اللہ کی نظر کرم ہے کہ شرک سے اللہ نے اس امت کو محفوظ رکھا ہے۔ تو فرمایا لا تعبدون الا اللہ، اے بندو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، وہ اکیلا ہے، واحد ہے، یکتا ہے، یگانہ ہے، اس کے مد مقابل کوئی نہیں، اس کی ضد کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، اس کی مثل کوئی نہیں، مثال کوئی نہیں، نظیر کوئی نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ بات سب سے پہلے اللہ نے ذکر فرمائی کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ اور دوسرا جو عہد اللہ نے لیا، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ باتیں بڑی سمجھنے والی ہیں۔ فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کرو، خدمت کرو، ادب کرو، ان کا احسان کرو ماں باپ کے ساتھ۔ اپنی عبادت کے فوراً بعد اللہ نے جس بات کا حکم دیا بنی اسرائیل کو بھی، وہ کیا تھا کہ اپنے ماں باپ سے احسان کرو، نیکی کرو، حسن سلوک سے پیش آؤ۔ تو یہ وعدہ اللہ نے لیا تھا بنی اسرائیل سے کہ اپنے ماں باپ کا ادب کرنا، احترام کرنا۔ اچھا ہے ماں باپ بھی ہمارے ہیں، ادب کرنا ہے، ماں باپ اپنے کا کرنا ہے نا جی، کسی کا اللہ پہ کیا ہم احسان کر رہے ہیں؟ ہماری ماں ہے، ہم نے اس کی خدمت کرنی ہے، ہمارا والد ہے، ہم نے اس کا احترام کرنا ہے۔ نہ اللہ پہ کوئی احسان، نہ رسول اللہ پہ کوئی احسان، لیکن پھر بھی کرم دیکھو، وہ اپنے نبی کی زبان سے اعلان کرواتا ہے کہ تم اپنی ماں کی خدمت کرو، جنت ہم عطا فرمائیں گے۔ ماں تمہاری ہے، باپ تمہارا ہے، اس کی خدمت کرو۔ تم اپنے باپ کی خدمت کرو گے، عرش والا رب راضی ہو کے تمہیں اس کے بدلے جنت عطا فرمائے گا۔ یہ دیکھو رب کی کرم نوازیاں، اپنی ماں کی خدمت کرنی ہے، کسی پہ کوئی احسان نہیں، اپنے والد کے ہاتھ چومے ہیں، کسی پہ کوئی احسان نہیں، اپنے والد کو پانی پلایا ہے، اس کو اچھے محبت سے بولے ہیں، اس کے ساتھ اس کے چہرے کی زیارت کی ہے، محبت کی نظر سے اپنے باپ کے چہرے کی زیارت کی ہے۔ اب تو سلام دعا بھی ختم ہو گئی نا، یہ ہمارا معاشرہ ہے۔ ایک معاشرہ وہ ہے جو مصطفیٰ نے تشکیل دیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بیٹا باپ سے ناراض ہے، بیٹی ماں سے ناراض ہے، بھائی بھائی سے ناراض ہے، سلام دعا ختم ہے، بائی کاٹ کا سلسلہ چل رہا ہے، لڑائیوں اور جھگڑوں کے جناب سمندر امڑ رہے ہیں۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے، لیکن یہ ہرگز اسلامی معاشرہ نہیں ہے۔ وہ معاشرہ جو میرے نبی نے تشکیل دیا تھا
اس معاشرے میں باپ کے چہرے کو دیکھنے سے مقبول حج کا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ ماں کا چہرہ محبت سے دیکھو، فرمایا مقبول حج کا اللہ پاک ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ حضور کا دین ہے جس نے ماں باپ کو مقام دیا ہے، وبالوالدین احسانا، فرمایا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ سرکار نے ایک دن فرمایا راغمان فہو راغمان فہو راغمان فہو، فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو گئی، ناک خاک آلود ہو گئی، ناک خاک آلود ہو گئی، مطلب کیا؟ وہ ذلیل ہو گیا، رسوا ہو گیا۔ قالوا من یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا حضور اس راز سے پردہ تو اٹھائیں، کون ذلیل ہو گیا؟ کون ذلیل ہو گیا حضور؟ کس کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ فرمایا جس نے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور نکما پھر بھی جنت میں نہ جا سکا۔ ماں بوڑھی گھر میں تھی لیکن جنت نہ لے سکا، باپ بوڑھا گھر میں تھا لیکن وہ بدبخت جنت نہ لے سکا۔ وہ گھر میں بوڑھی ماں ہو، بندہ پھر بھی جہنمی رہے تو وہ ذلیل نہیں تو اور کیا ہے؟ فرمایا راغمان فہو، اس کی ناک خاک آلود ہو گئی۔ جن کے نہیں وہ تو پچھتاتے ہوں گے کہ یار وقت ہوتا تو خدمت کرتے، ہمیں موقع مل جاتا، ہم بھی جنت کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیتے۔ تو جن کے ہیں ان کے پاس تو موقع ہے نا۔ فرمایا جو بڑھاپے میں ماں باپ کو پا کر بھی جنت حاصل نہیں کر سکا، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ ذلیل و رسوا ہو جائے، اور جو خدمت کر لے، جو راضی کر لے، تو اس کے لیے جنت کی خوشخبری اللہ کے محبوب نے عطا فرمائی ہے۔ جنت کی خوشخبری ہے کہ جو ماں باپ کی خدمت کر لیتا ہے، ادب کر لیتا ہے۔ تو اتنی بات پھر آگے چونکہ مضمون ہے تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب کے اوپر تھوڑی تھوڑی بات ہو جائے۔ فرمایا ایک وعدہ یہ تھا کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، دوسرا وعدہ یہ لیا کہ ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا، اور تیسرا وعدہ وذل قربا، اور صرف ماں باپ نہیں، فرمایا جتنے رشتہ دار ہیں سب سے اچھا سلوک کرنا۔ باتیں یہ مشکل ہیں تو لیکن کرنی بھی ضروری ہے۔ وذل قربا، فرمایا رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، ماں ہو یا باپ ہو، باپ کے رشتہ دار ہو یا ماں کے رشتہ دار ہو، کسی سے زیادتی اور ظلم نہیں کرنا، سب سے اچھا سلوک کرو۔ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا یہ سب سے مشکل مضمون ہے آج کے معاشرے میں۔ کہیں بندہ بیان نہیں یہ کر سکتا، بڑا مشکل ہے۔ کیوں جی؟ نہ سبحان اللہ کو کہتا ہے، نہ نعرہ لگاتا ہے، کیوں جی؟ بلکہ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب کیڑا موضوع چھیڑ لیتے، کیوں جی؟ لیکن یہ ضروری ہے، میں چاہتا ہوں میں اپنا فرض ادا کروں، اپنی ڈیوٹی، اپنی نوکری پوری کروں، پیغام رسول آپ تک پہنچا دوں۔ وذل قربا، فرمایا رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو۔ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے، اتنی بڑی نیکی ہے کہ جو ساری زندگی نفل بھی بندہ پڑھتا رہے تو اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جتنا رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کا مقام ہے، جتنی ان کی خدمت یا ان سے تعلق جوڑنے کا مقام ہے، وہ نفل اور نفلی روزوں سے یا دیگر عبادات سے حاصل نہیں ہو سکتا جتنا مقام اللہ کی بارگاہ سے رشتے جوڑنے سے اللہ عطا فرماتا ہے۔ اور سرکار نے ایک دن فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، جو یہ چاہتا ہے اس کی عمر لمبی ہو، تو سرکار کے صحابہ نے یہ سوال کیا حضور وہ کیا کرے؟ فرمایا فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وہ اپنے رشتوں کو جوڑنا شروع کر دے، اللہ اس کی عمر بھی لمبی کر دے گا، اس کے رزق میں بھی اللہ برکت عطا فرما دے گا۔ بڑا مشکل یہ قاعدہ ہے، اتنا آسان نسخہ نہ سمجھے، لفظوں میں تو آسان ہے لیکن اس پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو۔ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، فرمایا رشتوں کو جوڑو، اللہ تمہاری زندگی میں بھی برکت دے گا، تمہاری روزی میں بھی اللہ پاک برکت دے گا جب تم اپنے عزیزوں، اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو گے۔
ان سے محبت والا رویہ جو ہے اختیار کرو گے تو اللہ پاک تمہاری روزی میں، تمہارے علم و عمل میں برکتیں دے گا۔ یہ ہے وَذِل قربا، فرمایا قریبی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو۔ کچھ معاملات ہمارے بالکل چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ کیوں جی؟ ایسے ہی ہے نا، رشتہ داریاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ختم ہو جاتی ہیں، بات بڑی نہیں ہوتی۔ اگر حقیقت میں دیکھا جائے نا تو بات بڑی نہیں ہوتی، صرف ہمارے دل چھوٹے ہوتے ہیں۔ بات بڑی نہیں ہوتی، بات چھوٹی سی ہوتی ہے، لیکن ہم اس پہ دل ہمارا چھوٹا ہوتا ہے تو ہم اسی پہ تعلق سارا ختم کر دیتے ہیں، اسی پر رشتہ داری ختم کر دیتے ہیں، اسی پہ ہم اپنا سارے کا سارا وہ خونی رشتہ اسے ختم کر دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ لیکن اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ کس معاشرے میں اختلاف نہیں ہوتا، لڑائی نہیں ہوتی؟ ہر جگہ پہ ہوتی ہے۔ بھائیوں کی آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، بہنوں کا ہو جاتا ہے، باپ بیٹے کا ہو جاتا ہے، لیکن اس اختلاف کے باوجود بھی دل کو بڑا رکھنا یہ میرے نبی کا طریقہ ہے۔ اختلاف کے باوجود، یہ آپ نے پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے، میں نے بھی کئی دفعہ بیان کیا ہے، سرکار جب مکہ میں تشریف لائے تو اونٹنی پہ سرکار سوار ہیں۔ اب وہی مکہ ہے جہاں سے حضور کو تنگ کر کے، جہاں سرکار کو ستایا گیا اور حضور چھوڑ کر مکہ چلے گئے، اتنا ستایا گیا، کانٹے بچھائے گئے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کی حالت میں ہوتے، اوپر اوجھڑی رکھ دی گئی، بڑا ستایا گیا، صحابہ کو مارا گیا، پیٹا گیا۔ اب آج دنیا نے دیکھا کہ حضور جب فاتح مکہ بن کے تشریف لائے، لوگوں کے ذہن میں بھی نہیں تھا بھی ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم نکال رہے ہیں مکے سے وہ کبھی فاتح مکہ بن کے مکہ میں آئے گا۔ 10,000 کی آرمی حضور کے ساتھ ہے، اور یہ آرمی نہیں، صحابہ کی آرمی، جو لعاب دہن بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، وہ ساتھ ہیں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مکے والوں سے جو خطاب کیا، حضور نے فرمایا بتاؤ تمہارا گمان کیا ہے میرے بارے میں کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ تو انہوں نے، مکے والوں نے آج کیا کہا؟ انہوں نے کہا انت اخن کریم و ابن اخن کریم۔ حضور سانو پتہ ہے تسی بھی بڑے کریم ہو، تواڈے والد صاحب بھی بڑے کریم سی۔ انہوں نے کہا آپ بھی کریم ہیں، آپ کے والد گرامی جناب عبداللہ بھی کریم تھے، بلکہ ہے نسل کریموں کی۔ کیوں جی؟ جو محبت والے ہیں وہ تو کہتے ہیں آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لاجپال گھرانہ ہے۔ اللہ بھائی اگر یہ سادہ جملہ بول دوں نا، یہ تو وہ گھرانہ ہے جو ابراہیم سے لے کر آدم تک، آدم سے لے کے ابراہیم تک، اور ابراہیم سے لے کر جناب ہاشم تک، ہاشم سے لے کر محمد عربی تک، اور مصطفیٰ سے لے کر داتا علی حجویری تک، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کہا حضور آپ کریم ہیں، انت اخن کریم و ابن اخن کریم، ہمیں پتہ ہے آپ بدلہ نہیں لیتے، ہم جانتے ہیں کہ ہم جفا کرتے رہے ہیں، آپ جفا نہیں کریں گے۔ تو سرکار نے فرمایا میں آج تمہیں وہی کہوں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ بھائی جو ہے نا آپس میں اختلاف جن کا ہو جائے، وہ یہ میرا جملہ دل کی تختی پہ لکھ لیں، آج ہی جا کے صلح کر لیں، جفی پالو کوٹ کے کہ بھائی جی چھڑنا نہیں ٹوانا۔ جناب یوسف علیہ السلام کو جنہوں نے کنویں میں ڈالا اور کوڑیوں بیچا، بدراہما معدودہ، چند درہموں کے بدلے بیچ دیا، کنویں سے نکالا چند درہموں کے بدلے، بلکہ ساری کائنات بھی اگر ایک پلڑے میں ہوتی نا تو پھر بھی یوسف کے سامنے تو کچھ بھی نہیں تھی نا۔ بسامن بخسن، اللہ فرماتا ہے کھوٹے سکوں کے بدلے بیچ دیا، کیونکہ دنیا میں کوئی سکہ ایسا ہے ہی نہیں جس سے نبی کو خریدا جا سکے۔ بیچ دیا جناب یوسف علیہ السلام کو،
کنویں میں ڈالا گیا، لیکن پھر وہ وقت آیا کہ وہی بھائی جب مصر میں وہ لینے کے لیے آئے ہیں، جب قحط پڑا تو وہاں سامان لینے آئے، انہیں نہیں پتا تھا وہی یوسف ہے، لیکن جناب یوسف تو سمجھ گئے نا، 3 چکر رب نے لگوائے تو جناب جب سمجھ آ گئی کہ یہ یوسف ہے، انہوں نے بتا دیا کہ میں یوسف ہوں، تو پھر کہا لا تثریب علیکم اليوم، وہ بھائی جان گھبرانا نہیں، آپ نے جو کچھ بھی کیا تھا میں نے سب کچھ ختم کر دیا ہے، آپ پر کوئی گرفت نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی بدلہ نہیں، کوئی انتقام نہیں۔ حضور نے فرمایا میں بھی تمہیں وہی کہوں گا جو میرے بھائی جناب یوسف علیہ السلام نے کہا تھا، فرمایا انتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو، تم سب آج آزاد ہو۔ یہ سرکار کا کرم ہے، یہ حضور کی رحمتیں ہیں، یہ اور کچھ لوگ تھے جنہیں حضور نے قتل کروایا، وہ اسلامی مجرم تھے، حدود کے مجرم تھے، سرکار کے گستاخ تھے، انہیں حضور نے فرمایا کعبے کے پردوں سے بھی لپٹ جائیں تو قتل کر دو، باقی حضور نے سارے مکے کو آزاد کر دیا، بلکہ یہاں تک فرما دیا، فرمایا جو دروازہ بند کر لے اسے بھی امان ہے، جو کعبے میں آ جائے اسے بھی امان ہے، جو جناب ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے فرمایا اسے بھی امان ہے، اسے بھی کچھ نہیں کہا جائے گا، جو سامنے لڑنے آئے گا اس سے لڑا جائے گا، باقی سب کو معافی۔ تو ایک شخص تھا جس کا نام تھا عثمان بن طلحہ، یہ بات میں کرنا ضرور سمجھتا ہوں۔ تو حضور ایک دن ہجرت سے پہلے حضور کا دل کیا میں کعبے کے اندر بیٹھ کے عبادت کروں، تو چابی جو ہوتی تھی نا وہ عثمان بن طلحہ کے پاس تھی، تو چابی کسی کے پاس بھی ہو سکتی ہے، کیوں جی؟ یہ چابی تو یزید کے پاس بھی رہی ہے، یہ چابی تو حجاج بن یوسف وہ بھی حکمران رہا ہے وہاں پر، جو قبضہ کر لے، تو پہلے کافروں کا قبضہ تھا، اس نے کہا سارے مکے والوں کو چابی دے سکتا ہوں آپ کو نہیں دوں گا۔ عثمان بن طلحہ نے کہا سارے مکے والے جو بھی آ جائے میں چابی کعبے کی دے دوں گا آپ کو نہیں دوں گا۔ حضور نے فرمایا عثمان ذرا سوچ سمجھ لو، ایک وقت آئے گا یہ چابی ہمارے پاس ہوگی، انہوں نے کیا ویکھ لیں گے وہ بھی ویڑا، جدو چابی تیرے کو آئے گی اے دن نہیں آنا۔ اس نے کہا یہ دن نہیں آئے گا کہ چابی تمہارے پاس کعبے کی ہو۔ حضور نے فرمایا پھر دیکھنا وہ وقت آئے گا، اور پھر وہ وقت آیا، سرکار جب آئے نا حضور نے فرمایا عثمان بن طلحہ کو بلا کے لاؤ، وہ چابی والی سرکار، وہ چابی والی سرکار کو بلاؤ، کلید جو ہے جس کے پاس کلید برداری ہے۔ حضور نے عثمان بن طلحہ کو بلایا، فرمایا لاؤ چابی کہاں ہے؟ اس نے کہا حضور گھر پڑی ہے، میں لے آؤں اجازت دے؟ تو فرمایا جلدی لے آؤ۔ گھر گئے، چابی اس کی ماں کے پاس تھی، جا کے اپنی ماں سے کہا امی جان چابی دے دیں، اس نے کہا میں نے نہیں دینی، اگر وہ مانگ رہے ہیں تو میں نے نہیں دینی۔ اس نے کہا اماں میری جان کو بنی ہوئی ہے، جلدی کرو نہیں تو میں تلوار سے گردن اڑا دوں گا، چابی دو۔ چابی پکڑی، دوڑ کے آیا، کہنے لگا حضور چابی حاضر ہے۔ وہ وقت عثمان بن طلحہ کو یاد آ گیا کہ جب حضور نے فرمایا تھا نا کہ وہ وقت آئے گا چابی ہمارے پاس ہوگی، تو سرکار نے چابی پکڑی اور چابی پکڑ کے فرمایا عثمان بن طلحہ یہ لو چابی۔ فرمایا تم جب میں نے مانگی تھی تم نے نہیں دی تھی، تم جفا کرتے رہے اور ہم وفا کرتے رہے، اپنا اپنا فرض تھا دونوں ادا کرتے رہے۔ حضور نے فرمایا یہ لو چابی، اب تمہاری نسل میں یہ چابی رہے گی، قیامت تک سوائے ظالم حکمرانوں کے تم سے چابی کوئی نہیں لے گا۔ تم نے دینے سے انکار کیا تھا، مصطفیٰ نے تمہاری نسلوں میں چابی منتقل فرما دی۔ حضرت عباس نے کہا تھا حضور ہمیں دیں، ہم بنی ہاشم ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، آج چابی عثمان کو ہی دی جائے گی۔ یہ میرے آقا کا ظرف تھا، یہ میرے آقا کا بڑا سینہ مبارک تھا، یہ میرے آقا کی شان رحمت تھی کہ حضور نے دشمنوں کو درگزر کر کے معاف کر کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پہ احسانات فرما دیے، ان پہ نظر کرم فرمائی۔ تو فرمایا جو ذی القربیٰ ہیں ان کے اوپر خاص شفقت کرو، رشتہ داروں کا خاص خیال رکھو۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ ایک اور صحابی ہیں، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ کی یہ بات ہے، ایک دن نماز پڑھ رہے تھے باغ کے اندر، باغ بڑا اعلیٰ تھا،
تو باغ میں نماز پڑھ رہے تھے تو ایک چڑیا آئی، تو وہ اس باغ میں اتنے گھنے درخت تھے کھجوروں کے، وہ چڑیا اس میں پھنس گئی۔ باغ کے اندر جب پھنس گئی تو ان کی توجہ ساری جو تھی وہ اس کی طرف چلے گئی۔ توجہ اس طرح گئی کہ یار میرا باغ کتنا زبردست ہے۔ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ ماشاء اللہ، ہماری توجہ کبھی کسی شے کی طرف ہوتی ہے، کبھی کسی طرف ہوتی ہے، کبھی دکانوں کا حساب، کبھی مکانوں کا حساب، کبھی جناب والا فصلوں کا حساب، کبھی گندم کا حساب، مختلف حسابات ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔ جی حضرت امام ابو حنیفہ کے بارے میں نا ایک بندہ آیا، اس نے کہا حضور میرے پاس کچھ پیسے تھے کافی سارے، میں نے گھر میں دفن کر دیے، مل نہیں رہے، یاد بھول گیا کہاں دفن کیے تھے، یاد بھول گیا ہے، بھول گیا ہوں، مل نہیں رہے، بڑی پریشانی ہے۔ آپ نے فرمایا 100 نفل پڑھو، 100 نفل پڑھو یاد آ جائیں گے۔ لیکن آپ نے فرمایا شیطان تمہیں پڑھنے نہیں دے گا، تم نے پڑھنے کوئی نہیں، آپ نے فرمایا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں 100 نفل پڑھو۔ اس نے جیسے ہی وہ کھڑا ہوا اللہ اکبر، پہلی رکعت میں شیطان نے تھوڑا تھوڑا سمجھانا شروع کر دیا، اور اتھے کر کے 90 سے۔ دوسری رکعت شروع ہوئی تو اسے یاد آ گیا، ہاں فلاں جگہ تھے، اس نے سلام ساتھ ہی پھیرا، 100 کیا اس نے 2 بھی نہیں پڑھے۔ وہاں سے کھودا، وہ نکل آیا خزانہ، وہ دوڑا گیا امام صاحب کے پاس صبح کے وقت، کہنے لگا حضور مل گئے۔ فرمایا نفل 100 پڑھا تھا؟ اس نے کہا جی نہیں، دوسرے تے ہی مل گئی۔ انہوں نے فرمایا میں نے کہا تھا نا تم پڑھ نہیں سکو گے، تم پڑھ نہیں سکو گے۔ شیطان بندے کو غافل کرتا ہے۔ دل میں آیا میرا باغ بڑا اعلیٰ ہے، میرے باغ کی کھجوریں بڑی اعلیٰ ہیں، میرے باغ کے درخت بڑے گھنے ہیں۔ جب دل میں یہ بات آئی نا تو صحابہ کا تقویٰ دیکھو، پرہیزگاری دیکھو، اللہ کی ذات کی طرف توجہ دیکھو۔ فوراً سوچا کہ یہ باغ میں نے رکھنا ہی نہیں جس نے میری نماز میں خلل ڈالا ہے۔ میں اس باغ کو کیا کروں جو باغ میرے اور رب کے درمیان رکاوٹ بن جائے؟ میں نے ان کھجوروں کو کیا کرنا ہے جو مجھے نماز سے غافل کر دیں؟ فوراً دوڑتے ہوئے آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یہ باغ میں نے آج کے بعد اللہ اور اس کے رسول کے لیے صدقہ کر دیا۔ اور بڑا اعلیٰ باغ تھا، مسجد نبوی کے بالکل سامنے، بڑی قیمتی پراپرٹی تھی، کیوں جی بالکل سٹی کے اندر، شہر کے اندر پراپرٹی، اور اس باغ میں میٹھے پانی کا کنواں، کھجوریں میٹھی، بڑا زبردست لوکیشن کا باغ تھا۔ لیکن انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ بس میں نے نہیں رکھنا، یہ مجھے اللہ سے غافل کر رہا ہے، تو حضور یہ آج کے بعد آپ جہاں چاہیں اسے خرچ کر دیں۔ تو سرکار نے فرمایا میں نے نہیں رکھنا، تم ایسا کرو یہ باغ اپنے رشتہ داروں میں صدقہ کر دو، اپنے رشتہ داروں میں اس باغ کو تقسیم کر دو۔ تو حضرت طلحہ انہوں نے پھر وہ سارے جو رشتہ دار تھے ان کا حساب لگایا کہ کون میرے زیادہ نسب کے قریب ہے، وہ تقسیم کر کے سب کو دے دیا۔ یہ حضور نے رشتے جوڑنے کا حکم دیا، باغ حضور نے خود نہیں رکھا، سرکار نے فرمایا اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، کہ رشتہ جوڑنے کا ثواب بھی اللہ دے گا اور صدقہ کرنے کا ثواب بھی اللہ عطا فرمائے گا۔ تو ذِل قربا، یہ دوسری اللہ پاک نے جو تاکید فرمائی تھی بنی اسرائیل کو، فرمایا قریبی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، اور آگے فرمایا والیتاما، اور یتیموں سے اچھا سلوک کرو۔ والیتاما، اور یتیم کیا ہوتا ہے؟ یہ یتیم کی آپ کو میں تعریف بتا دوں، اور کئی بابے بڈھے کہتے ہیں جی ایسے یتیم ہو گئے، کیوں جی؟ یتیم کی تعریف یہ ہے جو نابالغ بچہ جس کا والد فوت ہو جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ یتیم۔ نابالغ بچہ جو ہوتا ہے وہ اس کا والد فوت ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ یتیم ہوتا ہے۔ انسانوں میں یتیم وہ ہے جس کا باپ مر جائے، اور جانوروں میں یتیم وہ ہوتا ہے جس کی ماں مر جائے۔ سمجھ آئی اس نقطے کی؟ انسانوں میں یتیم اسے کہتے ہیں جس کا باپ دنیا سے چلا جائے بچپن میں، اور جانوروں کے اندر یتیم اسے کہتے ہیں جس جانور کی ماں مر جائے، وہ جانور یتیم ہے۔ تو اس آیت میں انسانوں کو بھی شامل کیا گیا ہے اور جانوروں کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ یتیم تو جانور ہو تو اس سے بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے، کیوں جی؟ کوئی جانور بھی یتیم ہو
تو اس سے اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ انسان تو پھر اشرف المخلوقات ہے، یتیموں سے اچھا سلوک کرو۔ جو بے سہارا ہو گیا، جس کا والد چلا گیا، اب وہ منتظر ہے کہ کوئی میرے سر پہ ہاتھ رکھے گا، کوئی میری تسلی کا سامان بنے گا، کوئی میرے لیے سہارا بنے گا، کوئی میں روتے ہوئے کو سینے سے لگائے گا۔ یتیم منتظر ہے۔ اور میرے نبی نے پھر جناب جو کمال کر دیا، او کریم امت دا والی تے مہر شفاعت کردہ، آپ یتیم یتیماں تائیں ہاتھ سرے تے دھردا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرے، جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ اتنا ثواب اسے عطا فرمائے گا۔ سمجھ آ رہی؟ جتنے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے نا، ہر بال کے بدلے اللہ ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے عام بچے کو پیار دیں تو آگے سے پیچھے لے جائیں۔ یہ مسئلہ آپ نے کبھی سنا ہی نہیں ہوگا، جو سنیا ہوئے تو اٹھ کے دس دیا جائے۔ اگر عام بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرے تو آپ نے ایسے پھیرنا ہے، ایسے۔ اگر یتیم بچے کو پیار دیں تو پیچھے سے آگے لے کے آئیں۔ یہ مسئلہ بارے شریعت میں ہے۔ تو میں اس مسئلے پہ بڑا غور کیا میں نے کہ یہ کیا وجہ ہے، یتیم بچے کو پیار پیچھے سے آگے کیوں دینا ہے؟ تو میرے یہ نقطہ سمجھ میں آیا کہ اگر آگے سے پیچھے لے جائیں تو کچھ بال نیچے رہ جائیں گے۔ سبحان اللہ نا، کیا ہو جی؟ اگر آگے سے پیچھے لے جائیں گے کچھ بال نیچے رہ جائیں گے، ثواب میں کمی آئے گی۔ اگر پیچھے سے آگے لے کر آؤ گے تو سارے بال ہاتھ کے نیچے آئے گے، اللہ زیادہ نیکیاں عطا فرمائے گا۔ میرے کریم نبی نے جو دین دیا ہے، خدا کی قسم دنیا میں ایسا ہے ہی کوئی نہیں۔ کسی کا مذہب ایسا ہے تو لے کر آؤ، کسی کا دین ایسا اعلیٰ دین ہے تو لے کے آؤ، کسی کے پاس کوئی ایسی قانون کی کتاب ہے، اگر کسی کے پاس امریکن لاء کے اندر اور اگر برٹش لاء کے اندر اگر کسی قانون کے اندر ایسے ضابطے، ایسا قانون ہے تو لے کر آؤ۔ یہ قانون صرف ملتا ہے تو محمد عربی کے دروازے سے ملتا ہے۔ یہ قانون یہ قانون صرف میرے نبی کے پاس ہے، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ وہی لوگ جو بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، وہی اب کہتے ہیں کہ حضور ہمیں موقع دیں، ہم یتیم کی کفالت کرنا چاہتے ہیں، یا ہم یتیم کی کفالت کرنا چاہتے ہیں۔ امام بخاری نے لکھا ہے کہ حضرت مولا علی، حضرت جعفر طیار اور حضرت زید بن حارثہ تینوں جھگڑ رہے تھے تینوں۔ مکہ شریف میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی، حضرت حمزہ شہید ہو گئے احد میں، ان کی بیٹی چھوٹی تھی، تو حضرت علی، حضرت جعفر طیار اور حضرت زید بن حارثہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ مولا علی کہتے ہیں میں بچی گھر لے کے جاؤں گا، حضرت جعفر کہتے ہیں میں لے کے جاؤں گا، حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں بچی کو میں لے کے جاؤں گا۔ حضور آ گئے، حضور نے فرمایا خیر ہے کیوں لڑی جاندے ہو؟ آج کل تو لوگ کہتے ہیں نا میرا حق زیادہ ہے ان پیسوں پر، میرا زمین پہ حق زیادہ ہے، لیکن وہ صحابہ لڑ رہے تھے کہ میں بچی کی پرورش کروں گا۔ حضور نے فرمایا کیوں جھگڑ رہے ہو؟ حضرت علی نے کہا حضور میں بچی لے کے جاؤں گا۔ فرمایا کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ سنیے یہ فیصلہ میرے نبی نے جو کیا۔ کہا کیوں؟ حضرت علی کہنے لگے حضور یہ بچی جو ہے نا میرے چچا کی بیٹی ہے، حضرت حمزہ میرے چچا ہے، جناب ابو طالب حضرت حمزہ کے بھائی ہیں، یہ میرے چچا کی بیٹی ہے، لہٰذا یہ میری زیادہ قریبی ہے، میں لے کے جاؤں۔ اب حضرت جعفر طیار وہ کون ہے؟ وہ بھی حضرت علی کے بھائی ہیں، یہ رشتوں کا بھی پہچان کریں۔ حضرت علی کے یہ بھائی ہیں حضرت جعفر، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے اس بچی سے دو رشتے ہیں۔ فرمایا کیا؟ انہوں نے کہا ایک تو یہ میرے چچا کی بیٹی ہے، جس طرح علی کی چچا کی بیٹی ہے میری بھی چچا کی بیٹی ہے،
اور دوسرا میرا رشتہ یہ ہے کہ میری بیوی جو ہے نا وہ اس بچی کی خالہ لگتی ہے۔ ماسی سمجھ دے ہو کیوں جی، ہون تے آنٹی ہے نا جی، خالہ ہے میری بیوی اس کی۔ تو میرے دو رشتے ہیں، میں اس کا چچا زاد بھائی اور میری بیوی اس کی خالہ لگی، تو میں بچی لے کے جاؤں گا۔ اب حضرت زید کیوں بولے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا بھی بڑا رشتہ ہے، میری بھتیجی لگتی ہے۔ کیسے؟ فرمایا جب آپ نے سب کو بھائی بھائی بنایا تھا تو مجھے حمزہ کا بھائی بنایا تھا، یہ میرے بھائی حضرت حمزہ کی بیٹی ہے۔ آج سگے بھائیوں کی بیٹی کو کوئی نہیں پوچھتا، میرے نبی کا قانون دیکھو، جو بھائی حضور نے بنائے تھے مدینہ ہجرت کے موقع پر، حضرت جناب زید نے کہا یا رسول اللہ یہ میرے بھائی حمزہ کی بیٹی ہے، میری بھتیجی ہے، میں لے کے جاؤں۔ اب حضور نے تینوں کی دلیلیں سن لی، تینوں کے پروف سن لیے، کوئی وکیل کی فیس نہیں، اشاروں میں سمجھ جائیں، کوئی وکیل کی فیس نہیں، کوئی جج کے سامنے قائد اعظم والی فائل کوئی نہیں۔ کیوں جی؟ میرے نبی نے جو فیصلہ کیا پہلے تینوں کو دی تسلی۔ پہلے حضرت علی کو فرمایا انت منی و انا منکا، علی تو میرے وچوں ہے میں تیرے وچوں ہوں۔ پھر تسلی دے دی کہ فیصلہ اگر خلاف بھی آئے تو علی پریشان نہ ہو۔ پھر حضرت جعفر کو فرمایا اشبہت خلقی و خلقی، تیری صورت بھی میرے ساتھ ملتی ہے، تیری سیرت بھی میرے ساتھ ملتی ہے۔ پھر جناب حضرت زید بن حارثہ کو فرمایا انت اخونا و مولانا، زید پریشان نہیں ہونا، تو ہمارا بھائی بھی ہے ہمارا دوست بھی ہے۔ حضور نے تسلی دے کے پھر فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، فرمایا جو خالہ ہوتی ہے وہ ماں کے برابر ہے، تو لہٰذا بچی کو اس کی خالہ کے حوالے کیا جائے۔ بچی جعفر لے کے جائیں گے کیوں کہ اس کے گھر میں بچی کی خالہ ہے، جتنا خالہ خیال رکھ سکتی ہے کوئی اور نہیں رکھ سکتی۔ حضور نے فیصلہ حضرت جعفر کے حق میں فرمایا، اور وہ معاشرہ جو بچیوں کو زندہ دفن کرتا تھا، جو یتیموں کے حق پہ ڈاکہ مارتا، قربان جائیں میرے نبی کی نظر پر ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوشے سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میرے نبی نے آ کے سوچ بدل دی، سرکار نے یتیموں سے اچھا سلوک، والمساکین فرمایا مسکینوں سے اچھا سلوک کرو، جو ماڑے بندے ہیں کمزور ہیں ان سے اچھا سلوک کرو، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کیا کرو، لوگوں سے، ذرا شارٹ کر دیتا ہوں، لوگوں سے اچھی بات کیا کرو، بات کرنی ہو نا تو اچھی کیا کرو۔ کئیاں نو اچھی کرنے دا وال ہی نہیں، جدوں بھی بولنا ہے انہوں نے کسی نہ کسی دا دل توڑ دینا ہے، تو ان کے لیے بھی نسخہ میرے نبی نے بتا دیا، انہوں نے فرمایا اس کو چاہیے چوپ ہی رہے، کیوں جی جس کو اچھی بات نہیں آتی وہ ایک چوپتے 100 سو، وہ نہ پنگا لے، زبان اپنی پہ کنٹرول کرے، یا اچھی گفتگو سیکھے۔ وقولوا للناس حسنا، اچھی بات کرو، واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، یہ بنو اسرائیل سے وعدہ لیا۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم، فرمایا لیکن تم نے یہ وعدہ توڑ دیا، سوائے چند لوگوں کے تم نے وعدہ پورا نہیں کیا۔ وانتم موردون، اور تم ہو ہی منہ موڑنے والے۔ بنی اسرائیل کو فرمایا تم ہو ہی منہ پھیرنے والے، تو ہمیں سمجھا دیا کہ تم بنی اسرائیل والے نہ بننا، بلکہ تم کیا بننا؟ وعدہ پورا کرنے والے بننا۔ تو یہ ایک سوال بھی ہے، وہ میں نماز کے بعد انشاءاللہ اس کا تسلی سے جواب دوں گا جب ذکر ہوتا ہے اس سے پہلے۔ اور ایک اعلان بھی ہے، یہ ہمارے محکمہ صحت کی طرف سے، ابھی بھی ہمارے دوست آئے ہوئے کہ ویکسینیشن کا سلسلہ جو شروع ہے گورنمنٹ کی طرف سے،